کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محبوب رب العالمین عز و جل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک دفعہ پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل پر روحانی علاج کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ آپ سے بھی التجا ہے کہ اول تا آخر اس سلسلے میں شریک رہیں، اور اچھی اچھی نیتیں جو سلسلے سے پہلے کروائی جاتی ہیں یقیناً آپ کر چکے ہوں گے، ان نیتوں کو حاضر رکھتے ہوئے علم دین کے جو مدنی پھول بیان کیے جائیں ان کو حتی الامکان اپنے پاس لکھ لیجئے۔ اس سلسلے میں ہمیں موصول ہونے والے ویڈیو سوالات، فون کالز کا حل قرآنی آیات اور دعاؤں، احادیث مبارکہ اور اقوال بزرگان دین کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخر اس سلسلے میں شریک رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم فون کال سنتے ہیں کہ ہم سے کیا سوال پوچھا گیا، اور پھر انشاءاللہ اس کا ہمارے پاس روحانی علاج کی مجلس کے مبلغ موجود ہیں، انشاءاللہ اس کا ہم علاج بھی پوچھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ میرے بھائی کو بخار نہیں چھوڑتا ہے، کچھ آیت ہم کو سنا ہے تو ہم اس کو لکھ کر دلائیں۔ آپ کے بھائی کو اکثر بخار رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفائے کلی عطا فرمائے، آمین۔ اس سلسلے میں روحانی علاج سماعت فرمائیے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ 40 بار اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے بخار والے کے منہ پر چھینٹے ماریے، انشاءاللہ عز و جل بخار چلا جائے گا۔ انشاءاللہ ایک دفعہ پھر بتا دیجئے، کیونکہ یہ مرض جو ہے بخار عام ہے، اور موسم کی تبدیلی کے ساتھ یہ مزید جو ہے وہ بہت سارے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جی اس کو ایک مرتبہ دوبارہ سن لیجئے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ 40 بار اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے بخار والے کے منہ پر چھینٹے ماریے، انشاءاللہ عز و جل بخار چلا جائے گا، انشاءاللہ عز و جل۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو آپ کو بتایا گیا ہے کہ بخار کا علاج، یعنی جس کو بخار آ چکا ہے، تو اس حوالے سے بخار سے بچنے کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بہت پیارا وظیفہ، بالخصوص ڈینگی بخار سے بچنے کے لیے اور بالعموم ہر بخار سے، ہر آفت سے بچنے کے لیے یا مہیمنو یا مہیمنو یا مہیمنو اگر آپ 29 بار روزانہ پڑھ لیا کریں اول و آخر درود پاک، انشاءاللہ عز و جل آپ بالخصوص ڈینگی بخار سے، بالعموم ہر طرح کے بخار سے بچے رہیں گے، ہر طرح کی آفات سے بچے رہیں گے۔ تو اپنا معمول بنا لیں کہ روزانہ 29 بار 29 ٹائم یا مہیمنو پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل بہت ساری بیماریوں سے حفاظت رہے گی۔ آئیے اگلی فون کال کی طرف بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ ہم سے کیا سوال پوچھا گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد راشد بات کر رہا ہوں۔ میری بچی ہے ایک 5 سال کی، تو تقریباً اس کو 3 سال ہو گئے مرگی کے دورے پڑ رہے ہیں، کافی ڈاکٹر سے علاج کروایا لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا، بس ایسے ہی دورہ بند ہو جاتا ہے، کبھی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا روحانی علاج بتا دیں؟ انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کی صاحبزادی کو جو مرگی کا مرض ہے،
اللہ تبارک تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آمین. اس مرض کا روحانی علاج جو ہے وہ توجہ سے سماعت فرما لیجئے کہ جب بھی بچی کو دورہ پڑے، پارہ 18 سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون سے لے کر وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین تک یہ تلاوت کیجیے. اور اس کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرغی والے کے کان میں تلاوت کی تو اس کو افاقہ ہو گیا. سبحان اللہ. تو رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے اس کے کان میں کیا پڑھا ہے؟ میں نے عرض کی میں نے افحسبتم والی آیت یعنی پارہ 18 سورۃ المومنون کی 115ویں آیت سے لے کر یہ ختم سورت تک تلاوت کی. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر کوئی مومن اس آیت کو کسی پہاڑ پر تلاوت کرے تو وہ بھی ٹل جائے. سبحان اللہ. تو جب بچی کی یہ کیفیت ہو جایا کرے تو یہ پڑھ لیا کریں پارہ 18 سورۃ المومنون کی جو ہے وہ آخری 4 آیات ہیں، اور اس کو پڑھ کر جو ہے بچی پر دم کر لیجئے. تو جب بھی کیفیت ہو، جب یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل بچی کو افاقہ ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. تو عرب شریف سے ہمیں کال کی تھی اسلامی بھائی نے، تو ان کی بچی کو مرغی کے دورے پڑتے ہیں، جو روحانی علاج بتایا گیا اس کے مطابق عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل ضرور افاقہ ہوگا. آئیے اگلی فون کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سردار آباد سے حافظ طاہر علی بات کر رہا ہوں. میرے ماموں پچھلے 7 سال سے فالج کے مریض ہیں، تو ان کے لیے کوئی آیت وغیرہ یا کچھ بتا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طاہر بھائی سردار آباد سے، ماموں 7 سال سے فالج کے مریض ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ماموں کو شفا عطا فرمائے، ان کے ہر طرح کے مرض کو دور فرمائے، بالخصوص فالج کے مرض کو دور فرمائے. اس مرض کا روحانی علاج پیش خدمت ہے. لقوہ و فالج کے مریض کو، کسی کو لقوہ ہو جائے یا فالج کا مرض ہو، سورہ زلزال یہ 30ویں پارے میں آخری پارے میں صورت ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا. یہ مکمل صورت لوہے یا اسٹیل کے برتن پر لکھ کر دھو کر پلائی جائے. دیگر ترکیب سورہ زلزال لوہے یا اسٹیل کے برتن میں لکھ کر دیں، یعنی 2 طریقے ہیں اس کے. ایک تو یہ کہ اسٹیل یا لوہے کے برتن میں لکھوا لیں، اس کو لکھ لیں صحیح طریقے سے، اس کو یعنی وہ اسلامی بھائی لکھیں کہ جن کو صحیح طریقے سے لکھنا آتا ہے، اعراب وغیرہ لگانے کی حاجت نہیں ہے. تو اس کو لکھ کر دھو کر پلائی جائے مریض کو. اور دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ سورہ زلزال لوہے یا اسٹیل کے برتن میں لکھ کر دیں کہ مریض اس کو دیکھے، توجہ سے دیکھے، انشاءاللہ عز و جل روح با صحت ہوگا. تو دونوں بھی کیے جا سکتے ہیں، یعنی لکھ لیا جائے، اس کو توجہ کے ساتھ دیکھے اور اس کے بعد اسی میں پانی ڈال کے گھول کے پی لے. انشاءاللہ عز و جل فالج کے مرض سے، اور اگر لقوہ کا مرض ہے تو اس سے شفا حاصل ہوگی. تو طاہر بھائی نے سردار آباد سے کال کی ہے، ان کے ماموں کو 7 سال سے فالج کا مرض ہے. تو آپ یہ اپنے ماموں کو یہی عمل بتائیں، انشاءاللہ عز و جل ضرور افاقہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی آپ کے ماموں کو شفا عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا سوال یہ ہے کہ میری بھابھی ہے چھوٹی، اس کو تقریباً 5 سال سے شوگر کا مرض ہے. اس مرض کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیں. مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 244 پر شوگر کا روحانی علاج ہے. یہ آپ کی بارگاہ میں پیش خدمت ہے. پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80. ربی ادخلنی مدخلا صدق و اخرجنی مخرجہ صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اپنی بھابھی کو آپ کہیے کہ وہ اس کو تا حصول شفا روزانہ صبح و شام یہ آیت مبارکہ 3 بار اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل شوگر سے نجات ملے گی انشاءاللہ. تو یہ حوالہ سن لیجئے تاکہ ذہن میں رہے، چاہے تو لکھ لیں. 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80. اس آیت مبارکہ کو روزانہ صبح و شام جو ہے وہ 3 مرتبہ اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر
پانی پر دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل شوگر سے نجات ملے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، شوگر کا علاج، یہ بھی بیماری آج کل عام ہوتی چلی جا رہی ہے، ایک مسلمانوں کی تعداد ہے جو اس میں مبتلا ہے، تو شوگر کا علاج آپ کو قرآن پاک کی آیت کریمہ سے بتایا گیا، اس کے مطابق عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل ضرور شفا حاصل ہوگی۔ آئیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ سوال ہمارے پاس ویڈیو کی صورت میں موجود ہے، سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس سوال کا جواب سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں محمد منشا طاری، ضلع کوٹلی، تحصیل نکال۔ میرا سوال ہے کہ میں جو بھی کاروبار کرتا ہوں مجھے اس میں خسارہ ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، تو مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیا جائے کہ جس کے کرنے سے حلال رزق میں ترقی اور مجھے برکت نصیب ہو۔ تو یہ کشمیر سے ہمیں انہوں نے سوال کیا، کوٹلی سے، کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے اور یہ چاہ رہے ہیں کہ رزق حلال میں برکت ہو۔ یہ ایک بہت اچھی بات ہے، عام طور پہ آج کل ہمارے ہاں دعا کروائی جاتی ہے، دعا کریں رزق میں برکت ہو جائے، نوکری لگ جائے، اس طرح کی دعا کروائی جاتی ہے۔ تو انہوں نے وظیفہ مانگا کہ رزق حلال میں۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ رزق حلال ہی کی دعا کرنی چاہیے۔ جب بھی کسی سے دعا کروائیں، جس طرح کہ اولاد کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ہم اولاد کے لیے دعا تو کرواتے ہیں کہ دعا کر دیں اولاد ہو جائے، دعا کر دیں اولاد نورینہ ہو جائے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے دعا، لیکن یہ دعا کروانی چاہیے کہ نیک صالح اولاد کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرمائے، نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ اولاد ہو جاتی ہے، بعد میں پھر اولاد کے جو طرف سے جو اولاد، ظاہری بات ایک فتنہ بھی ہے، اولاد کی طرف سے آزمائشیں، اولاد کی طرف سے پھر جو پریشانیاں جو آج ہمارے سامنے ہیں کہ کتنی اولادیں آج نافرمان ہیں، اور نافرمان اولادوں کی وجہ سے کتنے ہی والدین آج پریشان ہیں۔ تو بہرحال رزق حلال ہی کی دعا کرنی چاہیے۔ اسلامی بھائی جنہوں نے کشمیر سے ہمیں سوال کیا ہے، تو رزق حلال میں برکت کے لیے ایک درود پاک ہے، الحمدللہ درود پاک میں ہر مرض سے شفا ہے، ہر مسئلے کا حل ہے۔ تو درود و سلام کی ویسے بھی کثرت کرنی چاہیے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنج سورہ، یہ زیارت کر لیں، مدنی پنج سورہ کے باب فیضان درود میں ہے۔ صاحب روح البیان فرماتے ہیں جو شخص اس درود پاک کو پڑھے گا اس کا مال و دولت بڑھتا رہے گا۔ وہ درود پاک بھی سن لیجئے، جو شخص اس درود پاک کو پڑھے گا اس کا مال و دولت بڑھتا رہے گا۔ ظاہر بات ہے رزق حلال ہی کی بات ہے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ تو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنج سورہ کے باب فیضان درود میں یہ درود موجود ہے، اس کا ورد کریں انشاءاللہ، بکثرت اس کو پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے رزق حلال میں برکت ہوگی، آپ کا رزق، آپ کا مال و دولت بڑھے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے مال جان، عزت و آبرو میں برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے اگلے فون کال کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا سوال پوچھا گیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ۔ میں کام کے لیے پریشان تھا، اس لیے آپ کو فون کیا تھا، کافی دن سے کام نہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کام کی پریشانیوں کو دور کرے۔ تو آپ اس ورد کو سن لیجئے، اور مدنی چینل کے تمام ناظرین بھی اس کو سن لیجئے، کیونکہ اکثر ہم وہ کام کی طرف سے پریشان ہوتے ہیں، اور تنگ دستی، پریشانی یہ ایک عالمگیر مسئلہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنج سورہ کے باب فیضان اوراد صفحہ نمبر 231 پر ہے کہ تلاش معاش کے لیے سورہ اخلاص کو بسم اللہ شریف کے ساتھ 1001 بار، سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف، اس کو بسم اللہ شریف کے ساتھ 1001 بار اول و آخر 100 مرتبہ درود شریف، عروج ماہ یعنی چاند کی پہلی سے 14ویں تک کے زمانے کو کہتے ہیں، اس میں پڑھنا نہایت مؤثر ہے۔ یعنی ہر کام کے لیے، ہر کام کی پریشانی دور کرنے کے لیے اس ورد کو اپنا لیجئے، انشاءاللہ آپ کے کام کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اس کو ایک بار اور سن لیجئے، سورہ اخلاص کو بسم اللہ شریف کے ساتھ 1001 بار اول و آخر 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور یہ کس وقت پڑھنا ہے؟ عروج ماہ یعنی چاند کی پہلی سے 14ویں تک کے زمانے کو کہا جاتا ہے، اس میں پڑھیں تو انشاءاللہ ہماری کام کی پریشانیاں دور ہوں گی۔
اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام دینی دنیاوی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آئیے ایک فون کال کو شامل سلسلہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بشیر احمد جی، میری بیٹی کا نام ہے، اس کے رشتے کا مسئلہ ہے، رشتہ آتا ہے، اچھا رشتہ جو آتا ہے وہ مڑ کر دوبارہ کالے ملتے رہیں، عام رشتے آتے ہیں 5 سال سے جو مسئلہ ہے، دیکھیں اس کا کسی نے کوئی کیا ہوا تو نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی صاحبزادی کو نیک سنتوں بھرا رشتہ جلد عطا فرمائے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جو بیٹیوں والے ہیں، بہنوں والے ہیں، اس معاملے میں بہت پریشان رہتے ہیں۔ تو آئیے سلسلے میں ایک آپ کو بہت ہی مجرب عمل بتا دیتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس کے مطابق عمل کریں گے تو بہت جلد انشاءاللہ نیک صالح اچھے رشتے کا انتظام ہو جائے گا۔ 41 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، یہ سورہ مبارکہ 41 مرتبہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ کر دعا کر کے سو جائیں۔ 90 دن تک یہ عمل کرنا ہے۔ جس کا رشتہ نہ آتا ہو وہ یہ خود عمل کرے، جیسے اسلامی بہنیں ہیں تو 90 دن تک یہ عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل اچھے نیک صالح رشتے کا انتظام ہو جائے گا۔ اس دوران جب مخصوص ایام آئیں تو چونکہ یہ قرآن پاک کی صورت ہے تو ابتدائی جو لفظ قل اس کو ہٹا کے باقی هو اللہ احد، یعنی اس سے آگے پوری صورت جو ہے وہ پڑھتے رہیں ذکر اللہ کی نیت سے، ورد کی نیت سے۔ یہ چونکہ ایک وظیفہ ہم کر رہے ہیں تو لفظ قل ہٹا دیں گے مخصوص ایام میں، باقی جو ہے عام دنوں کے اندر پوری سورہ ابتدا سے بسم اللہ سمیت قل هو اللہ احد پوری صورت پڑھی جائے گی۔ 41 مرتبہ یہ صورت پڑھنی ہے، اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے اور 90 دن تک یہ عمل کرنا ہے۔ تو جس کا بھی رشتہ نہ آتا ہو، اسلامی بھائی ہو یا اسلامی بہن، وہ یہ عمل کرے، انشاءاللہ عز و جل ضرور اچھے رشتے کا انتظام ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جن اسلامی بھائی نے یہ کال کی ان کا یہ مسئلہ حل فرمائے، آپ اس کے مطابق عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل ضرور فائدہ ہوگا۔ آئیے اگلی فون کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عمران حیدر تحصیل و ضلع بکھر سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جدھر بھی نوکری کرتا ہوں تھوڑے دن ہی بس جاب رہتی ہے، اس کے بعد جو نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ بڑا پریشانی ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی مسئلہ جو نا وہ بن جاتا ہے جس سے جو ہے نا وہ نوکری چلی جاتی ہے۔ میرے لیے کچھ ایسا کوئی ورد یا کوئی ایسا آپ دعا کریں جس سے کہ میری جو ہے نا وہ نوکری پکی ہو جائے کرے، تاکہ میں اپنی نوکری جو ہے نا وہ بحال رکھ سکوں۔ بڑی مہربانی۔ انشاءاللہ عز و جل عمران بھائی آپ کو آپ کی اس پریشانی کا روحانی علاج پیش کرتے ہیں، اس کو آپ توجہ سے سنیے۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد کے صفحہ نمبر 250 سے ورد پیش خدمت ہے۔ اس پر عمل کرنے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہوگا، جلد حلال اور آسان روزگار بھی انشاءاللہ عز و جل میسر آئے گا۔ تو اب اس کے لیے آپ تا حصول مراد یا سمیع یا سمیع یا سمیع 100 بار روزانہ پڑھیے۔ اس دوران گفتگو نہ کیجیے اور پڑھ کر بقدر کفایت مستقل حلال و آسان روزگار مل جانے کے لیے دعا مانگیے۔ انشاءاللہ عز و جل جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس میں مبارک کی برکت سے انشاءاللہ وہ پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو آپ کو جو بتایا گیا عمران بھائی اس کے مطابق عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل ضرور آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق حلال میں برکتیں دے اور آپ کو ایسی ایک اچھا روزگار عطا فرمائے کہ جو مستقل ہو، بار بار چھوٹنے والا نہ ہو۔ آئیے اگلی فون کال کی طرف بڑھتے ہیں کہ ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری نا والدہ صاحبہ کی طبیعت بہت خراب ہے جی، وہ کافی دن سے نا اس کو دل گھٹتا ہے، اس سے پریشانی ہے، تو وہ نا اس کی طبیعت نہیں ٹھیک ہو رہی، کتنے دن ہو گئے ہیں سر جی، اور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میری والدہ کو تندرستی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے اور ان کی یہ جو دل کی گھبراہٹ کا مسئلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حل فرمائے۔ آپ اس سلسلے میں بہت ہی پیارا وظیفہ ہے،
لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، عام طور پہ سب کو آتا ہوتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 دفعہ 60 ٹائم پڑھ کر اول و آخر ایک مرتبہ درود پاک پانی پہ دم کر کے اپنی والدہ کو پلائیں، وہ خود دم کر کے پی لیں، اپنے اوپر دم کر لیں، اس کا معمول بنا لیں، روزانہ یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل دل کی گھبراہٹ، دل کی بہت ساری بیماریوں سے انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ روزانہ ایک سیب پر سورہ یاسین شریف پڑھ کر صبح نہار منہ کھا لیں، پڑھ کے دم کر کے کسی بھی ٹائم دم کر لیں، لیکن کھانا صبح نہار منہ ہے، انشاءاللہ عز و جل اس سے دل کی بہت زیادہ بیماریوں سے شفا حاصل رہے گی۔ عام اسلامی بھائی جو بیمار نہیں بھی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اگر وہ چاہیں تو یہ عمل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ دل کے بہت سارے امراض سے، دل کی گھبراہٹ، بے چینی، آج کل مطلب جو ہے بلڈ پریشر ہائی لو، اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں، قلبی امراض بے شمار ہوتے جا رہے ہیں، طرح طرح سے لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ تو روزانہ اگر اپنا یہ معمول بنا لیں گے، سورہ یاسین شریف ایک دفعہ پڑھ کے ایک سیب پہ دم کر لیں، صبح نہار منہ کھا لیں، انشاءاللہ بہت سارے قلبی امراض سے شفا حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ یہ جو عمل بتایا گیا اس کے مطابق عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل ضرور افاقہ ہوگا۔ آئیے اگلی فون کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے گردے میں پتھری ہے، اس کا کوئی اچھا سا روحانی علاج بتا۔ انشاءاللہ عز و جل گردے میں پتھری ہے تو اس کے لیے ایک آیت کریمہ ہے، اس کے مطابق یہ پارہ 16 سورہ کہف کی 109 نمبر آیت کا جز ہے، پارہ 16 سورہ کہف کی 109 نمبر آیت کا جز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان البحر مدادا لکلمات ربی۔ بعد نماز فجر 3 عدد سادی چینی کی پلیٹوں پر یا مومی کاغذوں پر زردہ کے رنگ سے اوپر دی ہوئی آیت مبارکہ لکھ لیجئے۔ اعراب لگانے کی حاجت نہیں ہے، البتہ دائرے والے حروف جیسے لو ہے تو اس میں واو ہے، دائرے والا ہے تو اس کو کھلا رکھنا ہے، تو اس طرح جتنے بھی دائرے والے حروف ہیں وہ کھلے رکھیں۔ اب یہ جو 3 پلیٹیں آپ نے لکھی، ایک تو اسی ٹائم پی لیں، ایک دوپہر میں اور ایک رات کو پی لیں۔ انشاءاللہ عز و جل 40 دن تک آپ یہ علاج کریں گے، آپ کے گردے کے امراض بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ آیت کریمہ آپ ایک دفعہ پھر سن لیں، بسم اللہ کے ساتھ لکھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان البحر مدادا لکلمات ربی۔ تو یہ آپ نے آیت کریمہ کا جز اور بسم اللہ ایک پلیٹ پر، سادی چینی کی پلیٹ پر، اگر وہ میسر نہ آئے تو مومی کاغذ پر لکھ کے وہ کاغذ پانی میں گھول کے پی لیں یا پلیٹ میں پانی ڈال کے وہ پی لیں۔ 40 دن تک آپ نے صبح دوپہر شام ایک ایک پلیٹ پینی ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے گردے کے جو امراض ہیں اس سے ضرور شفا حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ صحت نافعہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی، میرے بیوی کو جو ہے ناک میں بہت زیادہ تکلیف ہے، الرجی کی وجہ سے بہت علاج کرایا، اس میں کوئی بھی فائدہ نہیں ملا۔ بہت مہربانی، شکریہ۔ ان کے گھر والوں کے ناک میں الرجی ہے تو اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ کافی علاج کروایا ہے لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ آئیے ان کو اس حوالے سے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنسورہ کے صفحہ نمبر 9 سے علاج اس کا بتاتے ہیں۔ آپ نے بہت علاج کیے ہیں، انشاءاللہ یہ علاج کریں ضرور افاقہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں بہت زیادہ برکت ہے، انشاءاللہ عز و جل ضرور افاقہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور دل کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھ کر جس مرض پر دم کیا جائے یا درد پر دم کیا جائے اس سے آرام آ جاتا ہے۔ تو حضور دل کے ساتھ 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، 3 دن یہ عمل کرنا ہے آپ نے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر والوں کو ضرور الرجی سے شفا حاصل ہوگی۔ بالکل آسان سا عمل ہے۔ اس کے علاوہ مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ عمل اپنائیں، کوئی بھی مرض آ جائے، کوئی بیماری، کوئی درد، پریشانی، مصیبت، تکلیف، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ آپ فیضان بسم اللہ جو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ فیضان سنت کا ایک باب بھی ہے تو اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے، فیضان بسم اللہ اس میں بہت زیادہ بیان کیے گئے ہیں، تو اس میں سے ایک یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 مرتبہ پڑھنا ہے 3 دن تک، انشاءاللہ ضرور شفا حاصل ہوگی۔
آئیے اگلی فون کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شفیق امتیاز ہے، میں پنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میری شادی کو 3.5 سال ہو گئے، میں بے اولاد ہوں، مجھے اس سلسلے میں کوئی رہنمائی فرمائیے، کو وظیفہ عطا کر دیجیے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ گھریلو علاج سے آپ کو وظیفہ بتایا جائے گا، عمل بتایا جائے گا، دونوں کو آپ کو کرنا ہے، آپ کو بھی آپ کے گھر والوں کو بھی۔ اول و آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے دعائے زکریہ جو قرآن پاک میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 تیسرا سپارہ ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 میں یہ آیت موجود ہے، یہ دعا موجود ہے، دعائے زکریہ کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے۔ یہ آپ دونوں نے ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھنی ہے، اول و آخر ایک دفعہ درود شریف، ایک دفعہ وہ دعا سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ یہ دعا 3 دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھنے کی عادت بنائیں، اس کے بعد دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل نیک صالح اولاد عطا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے اگلی فون کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیل احمد ہے، مجھے ہیپاٹائٹس سی کے بارے میں معلوم کرنا تھا کہ اس کا علاج ہو سکتا ہے کسی طرح سے، کوئی علاج ہے تو بتا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس مرض کو دور فرمائے، آپ کو شفائے کاملہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہر مرض کا علاج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہر مرض سے شفا ہے۔ ڈاکٹرز آج کہہ دیتے ہیں کہ یہ مرض لا علاج ہے، اس کا علاج نہیں ہے۔ الحمدللہ عز و جل روحانی علاج میں ہر چیز کا علاج بتایا جاتا ہے۔ تو آپ کا پیلیے کا، یرقان کا، ہیپاٹائٹس کا مرض ہے، اس کے لیے آپ کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 63 سے علاج بتایا جاتا ہے، اس کے مطابق عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل ہیپاٹائٹس کے مرض سے بھی آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ بھنے ہوئے چنوں پر اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ایک بار یا 3 بار پڑھ کر دم کریں اور تھوڑے تھوڑے وقفے سے کھاتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل ضروری فاقہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ابو بکر مسکت سے بات کر رہا ہوں۔ دیگر گزارش یہ ہے کہ میری بیوی چلتے وقت نیچے گر جانے کی وجہ سے قریب 8 ماہ سے بہت تکلیف اٹھا رہی، دایاں پاؤں میں رگ جم جانے کی وجہ سے اور جلن اور درد اکثر رہتا ہے۔ بہت سے ڈاکٹروں کا علاج کرایا، پاؤں کے نیچے بہت سن رہتا ہے جس کی وجہ سے چلنے میں کافی تکلیف ہوتی ہے اور جلن بھی ہے۔ آپ برائے مہربانی روحانی علاج بتائیے، ہم مدنی چینل کا پروگرام روزانہ دیکھتے ہیں۔ آپ کی اہلیہ کوئی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین۔ تو آپ کی اہلیہ کو چاہیے کہ تا حصول شفا درد کے مقام پر ہاتھ رکھ کر اول آخر درود شریف اور پھر سورۃ الفاتحہ ایک بار اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ کر دم کرتے رہیں۔ وہ دعا سن لیجئے، اللہم اذہب عنی سوء ما اجد، اے اللہ عز و جل مجھ سے مرض دور فرما دے۔ تو سورۃ الفاتحہ ایک بار پڑھیے اور پھر اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھ کر دم کیجئے، تا حصول شفا اس عمل کو جاری رکھیے، انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے سلسلے روحانی علاج کا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہم سب کو ایک مدنی مقصد عطا کیا ہے، آئیے ہم سب وہ مدنی مقصد مل کے دہرا لیتے ہیں۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اس مدنی مقصد کے حصول کے لیے ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ اپنے اپنے شہروں میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت فرما کر خوب سنتوں کی بہاریں لوٹیے۔ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے جو کہ شہر بشہر گاؤں بگاؤں سفر کرتے رہتے ہیں، آپ بھی
ان میں سفر اختیار فرما کر اپنی آخرت کے لیے نیکیوں کا ڈھیروں ذخیرہ اکٹھا کیجئے اور مکتبۃ المدینہ سے مدنی انعامات نامی رسالہ حاصل کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ اپنی زندگی میں نیکیوں بھرا انقلاب برپا ہوتا محسوس کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے روحانی علاج میں اگر آپ بذریعہ خط جو ہے اپنے مسائل بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجئے۔ سلسلہ روحانی علاج، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی۔ اللہ عز و جل پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے دکھ درد دور فرمائے، ہمیں بیماریوں، تنگ دستیوں، گھریلو ناچاکیوں، قرض داریوں سے نجات عطا فرمائے اور دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔